نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کے کچھ آفاقی قوانین اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک آفاقی قانون یہ ہے کہ زندہ رہنے والی ذات صرف رب العزت کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندہ رہنے والا نہیں۔ دوسرا ایک آفاقی قانون یہ ہے، اس کائنات کے پتے سے لے کر سورج اور آسمان و زمین تک تمام نظام کے چلنے کے لیے ایک ذات کی محتاج ہے۔ صرف اللہ رب العزت کے بغیر اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، باقی ہر شخص اور ہر فرد کے بغیر اس کائنات کا نظام چل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عربی کے ایک شاعر نے ارشاد فرمایا تھا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد ما لکان محمد فیہا مخلدا۔ اگر اس کائنات میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے۔ جب وہ چلے گئے اس کائنات میں کوئی نہیں رہے گا۔ اس کائنات کے اس آفاقی قانون کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے، رب العزت علیم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو نبیوں تک منتقل کیا گیا، نبیوں سے یہ جن واسطوں سے آگے منتقل ہوتا ہے یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ اس اعلیٰ صفت میں آگے اوصاف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ کائنات سبزوں سے اور کائنات کے عجوبوں سے آباد نہیں ہے، ان اوصاف سے آباد ہے جو اوصاف اللہ کے نبی لے کر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ اوصاف دن بدن قبض ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کی جو سیڑھی ہے، اس سیڑھی میں ہمارے وہ اکابر الحمدللہ موجود ہیں جن کے اندر پچھلوں کا عکس نظر آتا ہے۔ حضرت لاہوری دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے جنازے میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ آئے، بڑے ہی ببانگے دوہل انداز میں کہا، ہر ایک آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ لاہوری چلے گئے، پیچھے کیا ہوگا؟ بڑے ظریف پسند تھے، فرمانے لگے لاہوری گیا ہے، ہزاروی موجود ہے، ہزاروی کے اوپر گزارا کر لو۔ معنی یہ تھا کہ اب پچھلوں کے جانے کے بعد ان کے لوٹنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ رب العزت جانے والے کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، پچھلوں کو ان والے اوصاف نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے استادوں نے توحید و سنت کا میدان ہو تب بھی، ختم نبوت اور ناموس رسالت کا میدان ہو تب بھی، اسلامی تہذیب کے مٹتے ہوئے آثار کا دکھ اور درد کا غم ہو تب بھی، اسلامی تعلیمات کے پروان چڑھانے کا میدان ہو، مدارس دینیہ کی ترجمانی کا موقع ہو، ناموس صحابہ کرام و آل بیت اعظام کا میدان ہو، فرق باطلہ کی تردید ہو، دنیا کے اندر حکمرانوں کے بیرون ملکوں کے ساتھ رابطوں اور اس ملک کو قانونی بنانے کی جس وقت فکر ہو، ہر میدان میں ہمارے استاد جی اپنے اکابر کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ اور حال یہ ہے، اس پیرانہ سالی، اس بزرگی، سفید ریش اور اتنی عمر اور بیماریوں کے باوجود حضرت مولانا تقی عثمانی، حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان ان بزرگوں کے سامنے اس طرح ورکر بن کر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں عرض یہ کروں گا، یہاں لائن لگی ہوئی ہے، میں نہیں کہوں گا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں میرے استادوں کے شاگرد میرے سمیت موجود ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے استادوں کی محبت مجھ سے زیادہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے محبت کا یہ جذبہ ہونی میں تھا، ہم میں کم ہے۔ اس لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے یہ ساتھی آج اس جنازے میں یہ تہیہ کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے استادوں کی طرح
ہم تھک محنت کریں گے، اپنے استادوں کی طرح ہر میدان کے لیے مجاہد بن کر رہیں گے. ہم افسر نہیں ہوں گے، ہم پیر مرشد نہیں ہوں گے، ہم ورکر ہوں گے. اللہ رب العزت ہمارے استادوں کی آخرت کی منازل آسان فرمائے. ان کے ایک ہی صاحبزادہ حضرت مولانا محمد جنید صاحب کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں، استاذوں کے سارے شاگرد ان کے بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں، اس ادارے کے معاون بھی ہیں، اور حضرت کے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے ہر وقت انشاءاللہ صبح شام ایک کرنے والے ہیں. ہم اسلام آباد اور پنڈی کے اکابر کو بھی یقین دلاتے ہیں، جس طرح وہ جس وقت آواز دیا کرتے تھے ہم پہنچا کرتے تھے. ہم آپ کو ان کا پیش رو سمجھتے ہیں، ہم آپ کو ان کا جانشین سمجھتے ہیں. آپ کی آواز ہوگی، ہماری لبیک ہوگی، ادارہ بلائے گا، ہم پہنچیں گے. جس وقت آپ کو ضرورت ہو ہم حاضر ہیں، ہم استاذوں کے جانشین ہیں. اللہ رب العزت ان کی منازل آسان فرمائے، ان کے جانشینوں کو ان کا نقش قدم نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد